چشتی صاحب، آپ کے خیال میں اب چائنا کا اور یورپ کا کیا رول ہوگا فیوچر میں آنے والے دنوں میں؟ آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح یورپ نے بھی خود کو ڈسٹنس کیا ہے اس وار کے معاملے میں، اور بڑے کیئرفلی چیزوں کو انہوں نے بھی ڈیل کیا ہے، حالانکہ ان کی کچھ کمپلشنز ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یو کے نے، فرانس نے بہت محتاط طریقے سے وہ سپورٹ دی ہے۔ اور چائنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور پھر اسٹریٹ آف ہارمز جب چائنیز یورو ٹول لگ گیا، سمجھیں ایرانی ٹول جو ہے وہ یورو ٹول میں کنورٹ ہو گیا ہے، یہ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ اب کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ یہ سب معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ باسی صاحب دیکھیے، شمشاد صاحب سے بڑی میں تو لرننگ سن رہے، میں تو انجوائے کر رہا تھا کہ انہی کو سنتا رہے، بندہ اتنا ماشاءاللہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے۔ جی میں بھی ان کے ایکسپیرینس کو جو ہے وہ بہت انجوائے کرتا، ورنہ آپ کو پتہ ہے عموماً اینکرز اتنی دیر میں 3 سوال کر لیتے۔ اور میں ان کی اجازت سے میں تھوڑی سی فلیش بیک ریپبلکن کی ہسٹری رونلڈ ریگن سے شروع کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرا ڈومین نہیں ہے، لیکن میں رونلڈ ریگن سے شروع کرتا ہوں اور صرف ریپبلکن پریزیڈنٹس کی میں بات کرتا ہوں۔ رونلڈ ریگن، جارج بش سینئر، جارج بش جونیئر، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ 1، پریزیڈنٹ ٹرمپ 2۔ تو ان میں جو دور ہیں کوئکلی، اب تمام جو صدور اس سے پہلے ٹرمپ سے رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہی ریفارمز اناؤنس کیے، میک امریکہ گریٹ سے شروع کیا، کہا جی ٹیکس کریں گے، یہ کریں گے اور نیا امریکہ بنا دیں گے، لیکن تمام کے تمام ریپبلکن نے ایک مڈل ایسٹ ملک پر ضرور حملہ کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ تک آ کے۔ اب پہلے صدور میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میں یہ فرق ہے کہ رونلڈ ریگن سے لے کر تمام کے تمام نے ایک ڈمی قسم کی یونائٹڈ نیشن سے ریزولوشن پاس کروائی۔ اس کے بعد ایک کانگریس کو کہا کہ جناب ہمیں تو حملہ کرنا ہے، صدام حسین تو جنی ہے خدا نخواستہ، پھر اس کو جنی بنایا گیا اور اس پہ نیٹو کو اکٹھا کیا، 40-44 ملکوں کو کہا گیا کہ آؤ اس جنی کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر 44 ملک، چاہے وہ پچھلا والا افغانستان تھا، چاہے وہ عراق تھا، چاہے وہ لیبیا تھا، اس پر چڑھ دوڑے۔ اس کے بعد جو حالت ہے اس پہ تو میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ نمبر 1، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ نہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی ریزولوشن ہے، نہ کوئی کانگریس سے اپروول ہے، نہ نیٹو ممالک کو اکٹھا کیا گیا، بس حملہ کر دیا۔ اچھا، دوسرا، شمشاد صاحب نے شروع میں بڑی زبردست بات سے شروع کیا کہ انہوں نے تو سارے کو فنڈ کیا آتے ہی، 1.25 سال کے اندر انہوں نے نیٹو کو کہا، گرین لینڈ کو کہا، انہوں نے ای یو کو کہا، انہوں نے کینیڈا کو تھریٹ کیا کہ صوبہ بن جاؤ۔ تو یہ سارے کی روشنی میں اگر آپ اتنی بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو آپ تو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، انہوں نے ڈس انٹیگریٹ کر دیا، پرسنلی نام لے کے ہیوملیٹ کیا ٹاپ لیڈرشپ کو۔ جب یہ ہوا تو اب دنیا دیکھ پا رہی ہے کہ ایران تو سسٹین کر گیا ہے اور سروائیو کر گیا ہے، کم از کم جیتنا تو ویسے ایران نے نہیں ہے، لیکن اس نے سسٹین کرنا ہی اس کے لیے جیت ہے۔ تو اب ساری دنیا کے لیے ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ہے یہ، خاص طور پر یورپین یونین، نیٹو کے لیے۔ ان کو لگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں انسلٹ بھی کیا ہے، ہم سے پوچھے بغیر جمپ بھی کر دیا ہے، انگلینڈ کا دیکھیں کیا پرائم منسٹر نے بیان دیا۔ تو آئی تھنک ان کو ایک نیو ریئلزم ان کو تو آ بھی گیا ہے۔ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو آنا ہے یا نہیں آنا، ایران کے لوگوں نے بھی نیو ریئلزم دیکھ لیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہمارے کنٹرول میں ہے تو ہم 20% کنٹرول کریں گے تیل، بجائے 4% کنٹرول کرنے کے۔ تو آئی تھنک یہ نیو فاؤنڈ ایک ریئلزم آ گیا ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اور خاص طور پر امریکہ کے لیے اور زیادہ چیلنجنگ ہو گئے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے میرا خیال ہے ان کا ٹینیور جو ہے وہ اتنا یادگار نہیں ہوگا اگر وہ سسٹین کر بھی گئے کسی طریقے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، شمشاد احمد خان صاحب، ڈاکٹر سیدہ صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے پروگرام دیکھا، بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کے بدلتے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دنیا کی معیشت پر، سیکیورٹی پر، اور جو ان کے لیے چیلنجز ہیں مزید بڑھاتے جا رہے ہیں دنیا کے لیے، اور ایک ہی سانس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چند ہی ہفتوں میں یہ جنگ ختم بھی ہو سکتی ہے، اور تیاری جس طرح کی وہ کر رہے ہیں اس سے ایک امپریشن یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ شاید اس کو مزید اور اس میں انٹینسٹی لانا چاہتے ہیں۔ جو آج صبح کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد پوری دنیا پہ جو اینالسٹ ہیں وہ ابھی اس کو سچویشن کو اینالائز نہیں کر پا رہے ہیں، واٹ از ہی اپ ٹو، اور کوئی اس کے اندر کنسٹرکٹیو چیز جو ہے وہ دکھائی نہیں دی۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ بیہائنڈ دا اسکرین بہت کچھ چل رہا ہے، تو شاید یہ ڈائلاگ جو پیچھے چل رہا ہے وہ اپنی جگہ، میڈیشن جو چل رہی ہے وہ زیادہ پاورفل طریقے سے چل رہی ہے۔ یہ شاید اسٹیٹمنٹس ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف دے کر اپنی سپیریورٹی کو یہ ممالک برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔